نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کی کائنات آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ احباب ذی وقار، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے درود پاک موت کے وقت۔ حالت نزا میں درود پاک کا کیا کردار ہے اور اس کے کیا فیوز و برکات ہیں، آج انشاءاللہ آپ کی گوش گزاری کروں گا۔ تو ہم نے پہلے سمجھنا ہے موت کیا ہے۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک کو جسم کہا جاتا ہے اور دوسری کو روح کہا جاتا ہے۔ جسم یہ مادی ہوتا ہے، روح غیر مادی ہوتی ہے۔ جسم فنا ہو جاتا ہے اور روح فنا نہیں ہوتی۔ موت کے بعد جسم کی تدفین کر دی جاتی ہے، جو قبرستان میں آہستہ آہستہ ذرات بن کر مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن روح سلامت رہتی ہے اور اسے عالم برزخ یعنی روحوں کے رہنے کی جگہ میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ روح کا عالم دنیا سے عالم برزخ میں انتقال ہونا، ٹرانسفر ہونا، اسے موت کہا جاتا ہے۔ اسی انتقال کی وجہ سے کسی کے فوت ہو جانے پر کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں شخص انتقال کر گیا ہے۔ احباب ذی وقار، جب جان نکلتی ہے موت کے وقت، اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے، پہلے اس کا اندازہ لگا لیں، پھر آپ کو بتائیں گے کہ درود پاک سے کیا کیا فیوز و برکات مل سکتے ہیں اور ملتے ہیں۔ ہر ذی روح چیز اس نے موت کے دروازے سے گزرنا ہے۔ اس بات کو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 57 میں یوں بیان کیا گیا: کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہ مزہ اس قدر کڑوا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس قدر کڑوی نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کی سب سے کڑوی حقیقت کا نام موت ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تکلیف کو تلوار کی 300 ضربوں کے برابر فرمایا ہے، اور تلوار کی ایک ضرب ناقابل برداشت ہے، چاہے جائے کہ تلوار کی 300 ضربیں۔ چنانچہ جب جان نکلتی ہے تو اس کا مرحلہ تکلیف کے لحاظ سے اتنا شدید ہے کہ اسے کسی بھی تکلیف سے تشبیہ دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ جی ناظرین کرام، جب جان نکلتی ہے تو اس وقت درود پاک کیا کام آتا ہے، اس وقت درود پاک کی رفاقت کیا فائدہ دیتی ہے، آئیے ذرا اس پہ اب تھوڑا گفتگو کرتے ہیں۔ درود پاک کا بکثرت ورد اس قدر بے نظیر، اکثیر اور پرتاثیر ہے کہ جب جان نکلتی ہے
تو جان نکلتے وقت تکلیف کو راحت میں بدل دیا جاتا ہے، کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدل دیا جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ مومن کی جان ایسے قبض کی جاتی ہے کہ جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، یعنی اتنے آرام سے، اتنے سکون سے اس کی جان نکلتی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ جان نکالتے وقت جو درود خواں ہوتا ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کی جان تو کیسے نکالتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کی جان قبض کرتے ہیں تو جو ان میں درود پاک پڑھنے والا ہوتا ہے، درود خواں ہوتا ہے، اس کی روح اتنی آسانی کے ساتھ قبض کرتا ہے، اتنے پیار کے ساتھ قبض کرتا ہے کہ جس طرح انبیاء کرام کی روح کو قبض فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ نصرت الواعظین میں یہ حدیث مبارک کا یہ وہاں پہ درج ہے۔ یعنی درود خواں جو باقاعدگی کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے، جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کی روح ایسے نکالی جاتی ہے پیار سے جیسے انبیاء کرام کی روح نکالی گئی۔ تو ناظرین کرام دیکھیں درود پاک کی رفاقت کتنا بڑا فائدہ دے رہی ہے۔ اور اگر اس کے برعکس اگر ہم موت کی تکلیف کو اگر ڈسکس کریں تو موت کی تکلیف اتنی سخت ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک آزمانے کے لیے آپ کو ایک بتا دیتا ہوں کہ موت کی تکلیف کیا ہے۔ اگر آپ میری بات سماعت فرما رہے ہیں تو آپ ایسے کریں کہ اپنے جسم سے ایک بال پکڑ لیں اور ایک بال کو کھینچنا شروع کر دیں، دو بال پکڑ لیں، ان کو کھینچیں۔ آپ تکلیف کو محسوس کریں گے کہ آپ کے جسم میں ایک بال کے کھینچنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور جب آپ کے جسم کے ایک ایک بال سے روح نکالی جاتی ہے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو اس وقت کتنی تکلیف محسوس ہوگی اور کتنی تکلیف ہوتی ہے موت کی۔ جب جسم کی ایک ایک بال سے روح نکالی جاتی ہے، جب جسم کے ایک ایک حصے سے روح نکالی جاتی ہے، جسم سے بال نکالیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک بال، اور جسم کے ہر بال سے۔ اور آج تک کوئی سائنس جتنی بھی ترقی کر گئی ہے مگر آج تک وہ یہ نہیں بتا سکی کہ انسان کے جسم پر بال کتنے ہیں۔ جسم کے بال تو دور کی بات، وہ صرف سر کے بال بھی نہیں بتا سکتے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک بال کتنی تکلیف ہے، تو پورے جسم میں کتنی تکلیف ہوگی جب بندے کی روح نکالی جاتی ہے۔ تو جب اتنی تکلیف ہوتی ہے، اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرماتے ہیں کہ جب درود پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی روح ایسے قبض کرتا ہوں جیسے انبیاء کرام کی۔ اور پہلے میں نے حدیث پاک آپ کو میں نے گوشت گزار کی کہ جب بندہ مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو وہ اس طرح نکالی جاتی ہے کہ جیسے مکھن سے بال آسانی سے کھینچا جاتا ہے۔ تو جب مکھن سے بال کھینچا جائے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور اس کے برعکس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں گناہگار، بد کردار، منافق اور کافر کی جان ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے مل کے کپڑے کو ایک کانٹوں دار کوئی لکڑی ہو اس کے اوپر رکھا جائے بھگو کی، اور اس کے کانٹے اس کپڑے میں پیوست ہو جائیں اور اس کو پھر کھینچا جائے، تو جس طرح وہ کپڑے کی حالت ہوتی ہے اس سے بھی بری حالت اس بندے کی ہوتی ہے جب اس کو موت آتی ہے۔ تو ایک طرف موت کی یہ کنڈیشن ہے، اتنی سختی سے، اتنی تکلیف سے، اتنی مصیبت سے، مگر جو درود پاک پڑھتا ہے اس کی
اس طرح جان قبض کی جاتی ہے جیسے انبیاء کرام کی۔ اللہ اکبر۔ آئیے یہ تو تھی نا موت کے وقت۔ اب آگے سنیے گا، بندہ گیا قبر میں، بندہ قبر میں پہنچا۔ اب قبر میں فرشتوں نے سوال کیے، من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق هذه الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا بتا اس دنیا میں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو ہستی تیرے سامنے ہے ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب دیکھیں سوال کتنا با کمال ہے اور اس کا جواب سنیے کیا ہے۔ اور مسلم اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہی ایک سوال ہوگا قبر میں، ما کنت تقول فی حق هذه الرجل محمد۔ چلیں 3 ہی لیں، پہلے 2 کا اگر آپ نے جواب دے دیا تو آپ کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ آپ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ رب تعالیٰ کو پہچانتے ہو پھر بھی نہیں، دین کو پہچانتے ہو پھر بھی فیصلہ نہیں ہوگا۔ جب مصطفیٰ کریم کو پہچانو گے اسی وقت فیصلہ ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ پہلے 2 سوال اگر نہ آئے اور تیسرا سوال آ گیا تو پھر بھی آپ کامیاب ہو گئے۔ اور دوسری حدیث پاک جو مسلم بخاری کی کہ صرف ایک ہی سوال ہونا ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوال ہوگا، بتا اس دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ وہاں پہ لفظ جو ہے وہ ہے ما کنت تقول فی حق هذه الرجل محمد۔ اب لفظ محمد تک جو ہے وہ وہاں پہ سوال ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جب تو رہتا تھا تو اس نبی مکرم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ بڑا قابل توجہ سوال ہے۔ اور بندہ اس کی زندگی میں عادت بنی تھی کہ جب بھی حضور کا نام سنتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ اس کی زندگی کا معمول تھا، اس کی عادت تھی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا فوراً درود و سلام پڑھا، اذان کے بعد سنا فوراً درود و سلام پڑھا۔ اگر کسی محفل میں بیٹھا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا فوراً درود و سلام پڑھا۔ تو جب اس کی عادت بنی تھی تو اس نے جب لفظ فرشتوں سے محمد، اس نے فوراً محبت سے پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے فوراً پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یعنی درود پاک پڑھ دیا۔ تو جب درود پاک پڑھے گا تو اب فرشتوں نے پوچھا تھا دنیا میں کہتا کیا تھا ان کے بارے میں، اس نے بتا دیا تو میں تو مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتا تھا، میری زندگی کا معمول رہا۔ جب حضور کا نام سنتا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا تھا۔ تو ناظرین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنا آپ کی موت کے وقت بھی کامیابی کی ضمانت ہے، اور آپ کے قبر کے سوالوں کے جواب میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آئیے ذرا، یہ تھی قبر کی بات۔ آئیے ذرا آپ جنت کی طرف چلتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس پر ایک فرشتہ موکل فرما دے گا کہ وہ جو انتقال کے وقت اس کے پاس جنت کی بشارت کا تحفہ لے کے آئے گا۔ اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے پاس ہدیہ لے کر جاتے ہو، یہ معرج النبوہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے جمعرات کی رات یا جمعہ کے دن، اس کے لیے فرشتہ یہ درود پاک اس کے لیے جنت کی بشارت کا تحفہ لے کے جاتا ہے۔ یعنی وہ بندہ جب اس دنیا سے فوت ہونے لگتا ہے، دوسری ایک اور روایت ہے وہ اس کو ساتھ کوٹ کر رہا ہوں کہ جب بندہ اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو اسرائیل کے آنے سے پہلے اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ تم میرے بندہ کے پاس جا اور اس کو بتا کہ تو جنتی ہے،
اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، وہ آگے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ، کہ جب جانے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کو جنت میں اس کا گھر دکھایا جاتا ہے کہ تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا تھا، ذرا زندگی میں اس دنیا میں رہ کر اپنی جنت کا ایک مکان دیکھ لے کہ اللہ رب العزت نے تیرے لیے جنت میں کون سا مکان تیار کر رکھا ہے۔ تو ناظرین کرام، پتہ یہ چلا کہ درود و سلام ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے، ایسی محبت ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ جو درود و سلام پڑھتا ہے مالک کائنات اس کو موت کے وقت ہی دکھا دیتا ہے تیرا ٹھکانہ جنت میں کون سا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ درود و سلام موت کے وقت بھی کام آتا ہے، یہ درود و سلام قبر میں بھی کام آتا ہے، یہ درود و سلام قیامت میں بھی کام آتا ہے۔ احباب زیواکار، حضرت خالد بن کثیر، آپ پر جب حالت موت طاری ہوئی تو آپ کے سر کے نیچے سے ایک کاغذ ملا اور اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہوا تھا ھذہ برأۃ من النار لخالد بن کثیر، یعنی خالد بن کثیر آگ سے بری ہے۔ تو جب آپ کے اس عمل کو دیکھا گیا، آپ کے اس کاغذ کے ٹکڑے کو، اس پہ تحقیق کی گئی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا کون سا عمل تھا جس کے لیے اس دنیا میں اس کی بشارت ملی کہ یہ آگ سے بری ہے، اس پر جہنم حرام کر دی گئی، کون سا عمل تھا؟ تو آپ کے ورثاء نے بتایا کہ آپ کی زندگی کا معمول تھا کہ آپ ہر جمعرات کو رات کو 10,000 مرتبہ درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے سوتے تھے۔ اب اس عمل سے جہنم سے برات کا اعلان ہو گیا دنیا میں رہتے ہوئے۔ پہلے جو حدیث پاک پیش کی اس میں لکھا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے اس کو جنت کا گھر دکھا دیا جاتا ہے، اور یہاں اب جہنم میں برات کا اعلان کر دیا، یعنی جہنم سے بری ہے، بندہ جنتی ہے، ٹھکانہ بھی جنت میں دیکھ لیا اور اسی دنیا میں رہ کر دیکھ لیا۔ تو پتہ یہ چلا درود پاک جہنم سے بچانے والا اور جنت میں داخل کرنے والا عمل ہے۔ تو یہ موت سے بھی بری کرتا ہے، قبر کے عذاب سے بھی بری کرتا ہے، موت کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے۔ تو یہ درود و سلام جو ہے یہ جہنم سے اور ہر تکلیف سے بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص قریب المرگ تھا، اس کا دوست تیمارداری کے لیے آیا اور اسے نزع کی حالت میں پایا تو اس نے پوچھا، اے دوست تجھے موت کی کڑواہٹ کیسی لگ رہی ہے؟ تو جواب دیا، مجھے کوئی کڑواہٹ نہیں لگ رہی، مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی۔ تو اس نے وجہ پوچھی کہ کس عمل کی بنا پر تجھے تکلیف محسوس نہیں ہو رہی؟ اس دوست نے بتایا، اس لیے جو شخص کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے اللہ اسے اس تلخی سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ نزہۃ المجالس میں ہے کہ جو بندہ درود و سلام کثرت سے پڑھتا ہے وہ بندہ موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے۔ احباب ذوقار، قبر میں جنت کی بشارت۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم کے دور میں ایک مالدار شخص تھا جس کا کردار کچھ اچھا نہیں تھا، مگر اسے باقاعدگی اور کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ کسی بھی وقت وہ درود پاک سے کبھی غافل نہیں ہوتا تھا۔ جب اس کا شخص کا آخری ٹائم آیا، موت کی کیفیت طاری ہوئی، اس کا چہرہ گناہوں کی وجہ سے بگڑ گیا، اس قدر سیاہ پڑ گیا کہ جو بھی دیکھتا خوف سے توبہ توبہ کرنے لگتا۔ تو اس نے اسی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا دی، آقا کریم کو بلایا، یا رسول اللہ میں مجرم ضرور ہوں مگر آقا آپ سے محبت کرتا تھا، حضور آپ سے پیار کرتا تھا، آپ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا تھا۔ ابھی الفاظ پورے بھی نہ ہوئے تھے، اچانک ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنا پر اس کے چہرے پر پھیر دیا۔ لوگ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح دمک اٹھا، کستوری کی جیسی خوشبو آنے لگی اور وہ شخص کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لوگوں نے نہایت عزت و احترام سے اس کی تجہیز و تکفین کی، اور جب اس کی قبر میں اتارنے لگے تو غائبانہ آواز سنی
ہم نے اس بندے کو قبر میں رکھنے والے سے پہلے ہی کفایت کی، اور اس درود پاک نے جو یہ میرے حبیب پر پڑھا کرتا تھا اسے قبر سے اٹھا کر جنت کی طرف پہنچا دیا ہے۔ یہ سن کر لوگ بہت متعجب ہوئے، اور پھر جب رات ہوئی تو ایک صاحب دل نے اسے خواب میں دیکھا اور زمین اور آسمان کے درمیان سیر کر رہا تھا، اور یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو عزیزان گرامی قدر، درود و سلام کی برکات اتنی ہیں کہ میں کہتا ہوں کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ میری غالباً کوئی 100 کے لگ بھگ ویڈیوز ہو گئی ہیں درود سلام پہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1 کروڑ بھی ہو جائیں تو میرے خیال سے درود پاک کی فیوز و برکات کسی سے ختم نہیں ہوتی۔ احباب ذی وقار، درود و سلام کی بڑی برکات ہیں، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، چلتے پھرتے بیٹھتے جب بھی آپ کو فری ٹائم ملے فضول باتوں کو چھوڑ کر بس میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں، میرے محبوب کا ذکر خیر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت دونوں جہانوں میں اس کی بھلائیاں آپ کو نصیب فرمائے گا، دونوں جہانوں کی آپ کو بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ جی ناظرین کرام، ایک باعث برکت کے لیے درود و سلام آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ وہ اس درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ اس درود پاک کو درود زیارت، درود شفاعت اور درود شفا کہا جاتا ہے، یعنی اس کے 3 برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی آپ کو ہوگا، بروز قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور جسمانی اور روحانی امراض، جسمانی جو مرض ہوتی ہے وہ ہے بیماری، یہ جو آپ کو پتہ ہے بخار ہو گیا، نزلہ، زکام، کھانسی، دل کے امراض، ساری یہ جسمانی امراض ہے، اور ایک روحانی مرض ہے وہ ہے گناہ۔ تو اس درود پاک سے جسمانی روحانی امراض سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ ذرا وہ درود و سلام سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی روح سیدنا و مولانا محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ جی ناظرین اکرام، یہ تھا درود زیارت، شفا اور شفاعت۔ میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ عزیزان گرامی قدر، ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ مالک کائنات آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔